اور ہمارے بزرگوں کی قربانی، ان کی کوشش اور ان کی محنت کے نتیجے میں یہ ہندوستان ہمارا آزاد ہوا ہے۔ ملک ہمارا جمہوری اور سیکولر یہاں کا آئین بنا جس پر یہ چل رہا ہے، لیکن کچھ اس ملک کے اندر ایسی طاقتیں ہیں جو گاہے بگاہے یہ چاہتی ہے کہ مذہب اسلام کا جو قانون ہے اس کو ختم کر کے ایک ایسا قانون لایا جائے جو سب کے لیے برابر ہو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر دو قسم کے قانون ہوتے ہیں، ایک کرمنل، ایک سول کوڈ۔ کرمنل کوڈ تمام ملک کے شہروں کے لیے برابر ہے، کوئی بھی ہو، کسی ذات کا ہو، کسی دھرم کا ہو۔ سول کوڈ بھی اسی کی طرف برابر ہے، لیکن اس میں ایک شق ہے جس کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے مذہبی قوانین۔ مسلم پرسنل لا کے تحت جو مسائل آتے ہیں وہ 10 قسم کے مسائل ہیں، 10 مسائل ہیں۔ نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، خلا ہے، فسخ نکاح ہے، رضاعت ہے، ہبہ ہے، وقف ہے، وراثت ہے اور متبنہ کا مسئلہ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی کبھی کبھی یہ باتیں اٹھتی رہی ہے کہ ایک ملک ایک قانون، جس کو یہ لوگ یکساں سول کوڈ کہتے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے ہر شہری کا ایک ہی قانون ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، جین ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، سب کا ایک ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کا جو قانون ہے جس کو شریعت اور دین کہتے ہیں، یہ سارا وحی کے ذریعے سے ماخوذ قرآن و حدیث کا نام ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی اور ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جب دین مکمل ہو گیا، قیامت تک یہ دین یہی باقی رہے گا، اس میں کسی بھی ترمیم کی، تبدیلی کی، حذف اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہندوستان کے اندر لا کمیشن ہے 2008 کے اندر غالباً، انہوں نے ایک عوام کے نام پر نوٹس جاری کیا تھا کہ عوام یہاں کی پبلک رائے دے کیا اس ملک کے اندر کامن کوڈ یعنی یکساں سول کوڈ نافذ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے جو بڑے اکابر ہیں، خاص طور سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت، ان تمام اکابرین نے آمنے سامنے رہ کر تحریری شکل کے اندر لا کمیشن کو سمجھایا کہ اس ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ کا نفاذ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت ان کے بات سمجھ میں آئی، اور وہ آج بھی رپورٹ موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ 10-20 سال تک اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ کی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ نفاذ کی تدبیر اور اس کے لیے مرحلے وار جو پروسیس ہے وہ تو دور کی بات ہے، وہ سرد خانے کے اندر چلا گیا تھا۔ لیکن چونکہ ادھر الیکشن وہ ہمارے سامنے ہے، تو 15-20 دن پہلے پھر لا کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہو سکتا ہے، اور ہر شہری سلسلے کے اندر رائے دے۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، امارت شریعہ نے، جمعیت والوں نے اپنے اپنے پر پمفلیٹ کے اوپر ایک خط شائع کیا تھا، اور لا کمیشن کا جو ایڈریس ہے، ای میل کے ذریعے سے ہو، ویب سائٹ کے ذریعے سے ہو یا خطوط کے ذریعے سے ہو، وہ اس کے اندر لکھا تھا کہ ہر مسلمان اس کے اندر جو تحریری شکل کے اندر جو اپنی رائے دینی ہے، وہ انگریزی ہندی کے اندر بھی اس کے اوپر نوٹ کیا ہوا ہے، صرف اس کو کاپی کر کے اپنا نام درج کر کے اپنی ای میل آئی ڈی سے لا کمیشن کے ای میل آئی ڈی پر بھیجنا ہے اور احتجاج جتانا ہے۔ اس کے اندر سارا مضمون ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر سیکولر ملک ہے اور ہم کو یہاں کے آئین نے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے، لہٰذا ایسا کوئی قانون جو مسلمانوں کے اور دیگر قبائل اور دیگر دھرم کے خلاف ہو وہ ہمیں قطعاً بالکل منظور نہیں ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے اس وقت جس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس وقت ہم لوگوں نے احتجاج نہیں جتایا جو انہوں نے مانگا ہے، تو اس صورت کے اندر آگے بڑی دقت اور دشواری ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کم از کم 5 لاکھ لوگوں کے احتجاجی خطوط اور ای میل کے ذریعے سے لا کمیشن کو پہنچنا چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہے کہ مسلمان حساس ہے، بیدار ہے، وہ ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مذہبی معاملات کے اندر ذرہ برابر بھی مداخلت اور ذرہ برابر نوجوان کھڑے ہو جائیں ہر سب میں۔ آپ کو تقریر یاد ہونی چاہیے 80 کے اندر جب سب عرصہ ہو رہا تھا،
उस मौके पर मुफक्किर इस्लाम रहमान ने अबांगे दुआन ये कहा था कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर किसी आन बान शान के साथ रहेगा और रहने की उसको इजाज़त है, आइन देता है। अगर कोई ये चाहे कि हम अपने मज़हबी और शरीयत और सुन्नत में से छोटी छोटी चीज़ को हम दस्तबरदार कर जाएं, हम इसके लिए भी तैयार नहीं है। आपने फरमाया था अगर कोई ये चाहे कि हम मिसवाक की सुन्नत को छोड़ दें, हम दाढ़ी की सुन्नत को छोड़ दें, हम पगड़ी की सुन्नत को छोड़ दें, हम शरीयत के टोपी पहनने को तुम छोड़ दें, तो कतई हमको ये बर्दाश्त नहीं है। मुसलमान हर तंगी को, हर हालात को, हर सख्ती को, हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने मजहबी मामलात के अंदर, अपनी शरीयत के अंदर, अपने सुन्नत के अंदर, अपने दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इतना हसास है कि इस पर कोई समझौता और इस पर कोई मुसारत करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये हुकूक जो आपके नाम लिखे गए हैं और ये बहुत सारे ग्रुप के अंदर भी पहुंचा गया है, उसको आप कॉपी करके, ख़ास तौर से वो जवान जो मोबाइल चलाना जानते हैं वो अपने ईमेल आईडी से ज़रूर एहतिजाजी खत अपने नाम से उस इलाका मिशन के वेबसाइट पर या उनके ईमेल पर भेजना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की और आपकी दीन की और मिल्लत की हिफाजत फरमाए। और जो बाहर हज़रात है टाइम होने वाला है, अभी बहुत से लोग वज़ू पर हैं या बाज़ारों के अंदर है, चौक चौराहों के अंदर है, उनको फ़ौरन अपनी फुर्सत के अंदर ईदगाह में आ जाना चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है, होने जा रहा है। सभी तशरीफ ले आए, जल्दी से जल्दी आ जाए। मौसम भी कुछ इसी तरीके से अल्लाह की रहमत बरसना चाहती है, इसलिए आ जाए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।